حمد ثنا الہی جو مالک ہر اس دا نام جتارن والا ہر میدان نہریدا اس دا نام کسے میدان رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا مجھے ایک قطرہ بخش مینوں تے کم بڑھ جاتا میرا عدل کریں سائیاں عدل کریں تھر تھرے کنبن اچیاں شانوں والے او فضل کرے تے بخشے جان میں جے موقع دے فضل کرے تے بخشے جان میں جے موقع دے یارا پھرتا ہوشی ستاری قہاری قدوسی جبروت کیا ستاری ہے کیا پردہ پوش ستاری کس کو کہتے ہیں ستار کس کو کہتے ہیں پردہ پوش اللہ والے بھی پردہ پوش ہیں دوسرے کی عیب جوئی نہیں کرتے عیب پوشی کرتے اللہ والے دوسرے کی ہاں تو جو اللہ والوں کے ماننے والے ہیں وہ بھی دوسروں کی عیب پوشی کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں میاں صاحب یہ نصیحت اور اپنا عجت اس میں دیکھیں آپ کا اپنا عجت دیکھیں حالا وہ فوٹی جسے ایک نہیں کئی بابوں نے رکھا پھر کلندرانہ روش ہو پھر اس چیز کا مصداق ہو کہ وہ کل تو بصرہ ہوا اللتی ابصر بھی اللہ جس کی آنکھیں بنا ہو کیا کچھ نہیں دیکھے گا تیرا ظاہر باطن سب کچھ دیکھے گا لیکن پھر بھی کیا ہے کہ پردہ پوشی حکم فقردہ تے میں طالب فقراوا کسے
دہت کھود نہ سکاں پیا پئی شرماواں کس دہت کھود نہ سکاں پیا پئی شرماواں تے جلن بارے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ والوں کی شان کیا، یہ ایسے نہیں بنتے، یہ ذاکرین ہے، یہ ذاکرین ہے، ذکر کرنے والے۔ لیکن آج میرے جیسا ایک عامر بنے، پیر بنے، لمبی تسبیح دمادم ہوں گا فلانا چلے، میں یہ اور میں وہ اکثر، لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ اتنا کچھ کر کے بھی کہتے ہیں کچھ نہیں کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ سیدہ پاک کی سنت رات گزر جائے مولا، رات تو کوئی بڑی بنا دے، کوئی لمبی رات ہو، کوئی لمبی رات ہو، تیرے محبوب کی بیٹی جی بھر کے تیری بارگاہ میں اپنی جبیدِ نیاز تو جھکا سکے، کچھ لمبا سجدہ تو ہو جائے۔ یہ ان کی شان۔ لیکن اللہ والے ساری رات، کیا میاں صاحب نے ایک عجیب سا نقشہ کھینچا ہے، اتنا کچھ کر کے بھی ہمارے لیے بھی سمجھ اور راتی تارے راتی تارے رونا زاری مانا راتی تارے کرے کرے راوڑ مجھے بتا رہے تھے، انصر نے بتایا، ان کے والد نے بھی بتایا، ایک وقت وہ آیا اپنا رہنے والے یہ گجرات کے، کسی گجرات کے کسی گاؤں کے، اور جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اچھے زمیندار سب کچھ، لیکن جب لو لگی تو گھر بار چھوڑا، زمین جائیداد چھوڑی اور گئے کہاں؟ وہاں جہاں صرف ہر طرف دیکھو گے تو پہاڑی، نہ اپنا گھر نہ بار، یعنی اگر یوں کہیں کہ یہ حضرت ابراہیم بن ادم کی سنت ادا کرتے ہیں اس وقت، جیسے وہ بادشاہی چھوڑ کر
اسی طرح جا کے بیٹھ کے اللہ اللہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک بار کچھ دوست منا ساتھی بیٹھے ہوئے نا تو اتنی سی دیگچی میں دال پکائی ہوئی کچھ روٹیاں ہوں گی تو اس زمانے میں راجے ہری سنگھ کا لشکر وہاں سے گزرا راجے دیکھا بیٹھا ہوا کچھ فقیر ہے ایک ہے آپ نے کہا کہ یار آئے ہو تو اب کھانا کھا کے کیا کرنا کیوں بھی ایسے سنا ہے کھانا وہ اتنی سی دیگچی میں دال پتہ نہیں 100 آدمی 200 ہے دال ہے ظاہر مہاراجے کا لشکر تھا تو زیادہ ہی ہوگا سپہ سلار دی تو کہتے ہیں کہ وہ سب کو بٹھا دیا اسی دیگچی سے دال نکالے ہیں اور چند روٹیوں میں سے دیتے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں سارے لشکر نے کھا لیا لیکن لنگر ختم ہے اور ہے ہی یہ لنگر کی ہی برکت ہم نے نہیں دیکھا کہ کہیں لنگر تھوڑا ہو بشرطے کے اخلاص کی دولت سے پکا ہاں ہاں اللہ شاہد ہے یہ انصر بھی تھا ہم اپنی بڑی بات نہیں لیکن میں نے نہیں کچھ کہا کہ محفل کرنی ہے تو کوئی لنگر شریف کا میں کہتے چلو مطلب سامان تو اللہ پاک پکایا آخری بندے نے بھی کھا لیا تو میں نے پوچھا میں نے کہا یار تقریباً بندے میرا خیال ہے 50 کے قریب ہو کتنے تھے 50-52 بندے میں نے تو لنگر سی پکایا کھلانا میں بھی کھایا سب نے کھایا کھلانے والوں نے بھی کھایا تو بعد میں نے کہا یار پکایا کتنا تھا پوچھنا تو میرا کہنے لگے جی 4 کلو چاول پکائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان اولیاء یہ جو لنگر کی برکت ہے نا تو وہ جو چھوڑ کے اپنا گھر بار سارا لشکر کھا گیا ختم اپنی ہی دنیا یہ لوگ خود مسا لیتے ہیں ہمیں وسائل کی ضرورت ہوتی ہے انہیں وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی یہ جس کے سائل ہیں وہی عطا فرما حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا خادمہ نے کہا کہ اما جان گھر میں پیاز نہیں ہنڈیا پکانی ہے پیاز تو مہربانی کریں اگر آپ حکم دیں تو میں پڑوسیوں سے پیاز مانگ لوں پڑوسیوں سے اس میں حرج بھی کوئی نہیں اس میں حرج بھی کوئی نہیں لیکن ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا میں نے اپنے مولا تیرے سوا کسی کے آگے سوال ہے میں تو اپنا حال بھی بیان نہیں کروں یہ اہل مگر ایسے اپنا حال بھی بیان کرنا لیکن یہ خاص لوگ ہمیں تو کہا نا کہنے والوں نے کہ جی جب کوئی ایسا وقت آ جائے تو کہنے کوٹھے چڑھ کے بانگا دو کوئی تکلیف ہو جی تو خیال صاحب ایسے ہی کہتے ہیں کوٹھے چڑھ کے مانگا دے تو مراد ہر کسی کو بتاؤ تاکہ تمہاری اس مشکل کا حل ہو جائے لیکن ادھر ان لوگوں کا کیا حال ہے بتانا نہیں یاد جانے غیر کی طرف منہ کرنا ہی کہا کہ
پیاس میں تمہیں اجازت نہیں دیتی، میں نے اپنے رب سے پھر اما جان ہنڈیا کیسے پکے گی؟ فرمایا سب کچھ ڈال دے، اوپر ڈھکن دے دے، پھر دیکھ۔ جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو پیاز کا ذائقہ بھی موجود ہے، پیاز کی خوشبو بھی موجود ہے، ذائقہ بھی موجود ہے، اب ڈالنے والا جانے یا بتانے۔ حضرات ان اہل فقر سے آج اگر ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو احسان نہیں کر رہے، رب کی لگائی ہوئی ڈیوٹی دے رہے ہیں، رب کی لگائی ہوئی کیوں کہ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم۔ آج میں ابھی سورہ بقرہ شریف کی جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں بھی تو اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈھونڈتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے کہ قرآن ہم پڑھیں گے یا تو پڑھے نہیں، جو پڑھے ہیں وہ عربی عبارت پڑھے ہیں ترجمہ نہیں جانتے، اور جو ترجمہ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول تو اپنا ہے نا، قرآن تو چلا چلا کے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک نہیں کئی بار یہ آیات اسی لیے نازل کی کہ ہے کوئی جو غور و فکر کرے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ کتاب کے فضائل شروع فرمائے، لیکن کتاب کا فیضان کن کو ملتا ہے جو کتاب کو سمجھ لیتے ہیں، ان کے لیے کیا انعام؟ ہدی للمتقین۔ اللہ متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ جو غیب پر ایمان لائے اور نماز پڑھی، اور جو اللہ نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتا ہے جو میں نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے نکال کے میری راہ میں بھی دیتے ہیں۔ اور جو محبوب آپ پر بھی اور آپ سے پہلے جو ہے ہم جو نازل کیا ہے نا ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن حکیم، محبوب آپ پر بھی اور ان سب پر بھی ان کا ایمان ہے، یقین ہے۔ اور آگے مفلحون، اللہ نے نشانی بتا دی کہ یہی لوگ ہدایت والے بھی یہی ہیں اور کامیاب بھی یہی۔ آج اگر کامیابی لینا ہے تو اللہ والوں کے نقش قدم پر قرآن و سنت پر چلو گے تو بات بن جائے گی۔ اب اگر صحیح صاحب ایک ناشری پڑھ لیں لیکن جرمانے کے ساتھ